تو اس پر غور کرنا جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہے، جب آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے تو ان کو دکھائیں کہ یہ آپ کی فتاویٰ رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، اور وہ کہیں گے نہیں جی یہ تفرد ہے، تو ان سے کہیں میں بھی تفرد اختیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگوں کو غلط رستے پر لگاتے ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے. یہ کون سا دور ہے جہالت کا؟ یہاں پر تو آج کے دور میں تو علم ہے، یہ علم کی دنیا ہے بھائی، علم کی دنیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. ہر یہ جو رجی 2 طلاقیں ہیں، یعنی جن کے بعد رجوع ہوتا ہے، یہ 2 طلاقیں ہیں. ہر ایک طلاق کے بعد یا اس سے رجوع کریں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا اس سے رجوع کر لیں، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر لیں، یعنی اس کو چھوڑ دیں، عدت گزارے اور آگے آزاد ہو جائے. یہ 2 جو طریقے ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. میں آپ کے سامنے آج جو اصل میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی کے وہ ائمہ کرام جن کو فقہ حنفی کے اندر بڑی عظمت حاصل ہے، وہ بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، یعنی قابل اتباع بھی آپ سمجھ لیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. بڑے ائمہ کرام میں جنہوں نے یعنی فقہ حنفی کی بنیاد رکھی، اور یا فقہ حنفی سے آگے چل کر خاص طور پر دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی، ان کے اندر وہ لوگ شامل ہیں، اور ان کے فتاوی جات پر آپ نظر ڈالیں. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی آیت سے میں نے کئی پچھلی جو میری ویڈیوز ہیں ان میں بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں، اور بارہا میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو طلاق کا طریقہ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ طلاق دیتے ہیں ان سے، یعنی جو طلاق کا فتویٰ دیتے ہیں ان سے یکسر مختلف ہے. جو قرآن کا طریقہ ہے کہ الطلاق مرتان، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے رجوع کر لیں یا نیکی کرتے ہوئے اس کو فارغ کر دیں، چھوڑ دیں. یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے. اور یہ جو 2 مرتبہ والی طلاق ہے، رجی طلاق، اس طلاق کے بعد صرف آپ نے 2 کام کرنے ہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا اس سے رجوع کر لیں، اس کو روک کے رکھ لیں، یا اس کو آزاد چھوڑ دیں، عدت گزارے اور آگے آزاد ہو جائے. دوسری طلاق دینا ایک طلاق کے اوپر فوری طور پر، نہ یہ قرآن نے بتایا ہے، نہ قرآن کا طریقہ ہے، نہ قرآن کا یہ مقصود ہے. قرآن کا یہ مقصود تھا ہی نہیں کہ آپ نے ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک طلاق سے زائد طلاقیں دے دو. کیوں کہ اللہ نے مرد کو ایک وقت میں صرف ایک طلاق کا اختیار دیا ہے. اس سے زیادہ مرد طلاق نہیں دے سکتا. اگر وہ ایک طلاق سے زائد لفظ بولے گا وہ رائے گا ہوں گے، فضول ہوں گے، لغو ہوں گے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. جس طرح کے وہ لوگ جو 3 طلاقوں کو کہتے ہیں 3 ہو گئی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر 5 طلاقیں دیں تو 5 ہو گئیں، اگر 9 طلاقیں دیں تو 9 ہو گئیں، وہ کہیں گے نہیں 3 طلاقیں ہو گئیں، اوپر والی لغو ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، اوپر والی لغو نہیں ہوئیں، بلکہ ایک طلاق ہوئی ہے، اوپر والی لغو ہوئی، کیونکہ شریعت ایک وقت میں مرد کو ایک سے زائد طلاق کا اختیار دیتی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بالکل یہی قانون تھا، جو کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ نبی کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے پہلے 2 سال 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. اب اگر یہ لوگ سمجھیں کہ وہ شریعت غلط تھی جو اللہ کے نبی کے دور میں تھی، یا آپ کے بعد تھی، یا حضرت عمر کے دور میں تھی، وہ غلط تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ الفاظ پہ غور کریں کہ فَلَوْلَا أَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کیوں نہ ہم ان پر لاگو کر دیں. یہ لوگ تو جلد بازی کے اندر 3 طلاقیں دیے جا رہے ہیں، چونکہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے طلاق کا. لیکن اگر کوئی دے دے تو وہ 3 نہیں ہو جاتی، وہ تو ایک طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی جو لفظ ہوتا ہے طلاق، جو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس سے عورت مطلقہ ہو گئی. اب وہ اگر کہے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو مطلقہ کو کیسے طلاق ہو جاتی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فتاوی رشیدیہ
یہ دیوبند اور احناف کے بہت مایا ناز عالم ہیں، یعنی ان کی بنیاد رکھنے والے یہ سمجھ لیں، اور بڑے مایا ناز عالم ہیں۔ ان کا نام ہے مفتی مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب۔ ان کا فتاویٰ ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر گنگوہی صاحب یہ لکھتے ہیں، اوپر میں آپ کو ان کا اسکرین شاٹ بھی ساتھ ٹچ کر دوں گا، عنوان ہے ان کی، اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو ان کی فتاوی رشیدیہ کی جلد نمبر 2 ہے، دوسری جلد ہے، اس کے اندر اوپر کتاب ہے کتاب الطلاق کے مسائل، کتاب الطلاق کے مسائل، اس کے اندر طلاق کے مسئلے ہیں، اور ان میں ایک مجلس میں نیچے عنوان ہے ایک مجلس میں 3 طلاق مغلظہ ہیں، ایک مجلس میں 3 طلاق مغلظہ ہیں۔ سوال ہے، کسی نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء محققین شریعت بیضاء اس مسئلے میں کہ طلاق ثلاثہ جلسہ واحدہ میں دفعتاً واحدتاً یک لخت کے عند شرع ملت بیضاء میں حرام و ممنوع بدعت ہے، اگر کوئی شخص بائیں حیات دیوے تو رجت حالت مذکور بالا میں حسب احادیث صحیحہ ہو سکتی ہیں یا نہیں، یا باقاعدہ فقہائے ائمہ احناف رحمہم اللہ علیہم اجمعین کہ عند الضرورہ بحسب مذاہب دیگر رجوع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مواقع کثیرہ عدیدہ میں یہ امر مسلم اور جاری ہے، خاص کے مسئلہ حاضہ میں بھی قضا افتاء مولانا محمد عبد الحی المرحوم اللکھنوی فی مجموعۃ الفتاوی وقضا فی مسک الختام فی بلوغ المرام نقلہ عن الائمہ الحنفیہ رحمہم اللہ علیہم بینوا بالحق والصواب۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک مجلس میں، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اگر ایک مجلس کے اندر 3 دفعتاً ایک لفظ کے اندر وہ 3 طلاق دے دے کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، تو ملت بیضاء میں کیا یہ طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ان کے متعلق بہرحال یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا جناب، اس فتاوی کے اندر جواب، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اس میں ان کی یہ کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر خاوند رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے شروع زمانہ خلافت میں بھی دستور تھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مندرجہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتاً، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت طلاق تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال 3 طلاقیں ایک تھی، طلاق الثلاث واحدتاً۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے سوچ و بچار کا وقت تھا، یعنی ایک طلاق ہوتی ہے بیسیکلی، اس کے بعد آپ سوچ لیں، عدت کے اندر رجوع ہے، عدت کے بعد عورت آگے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن پیچھے بھی آنے کا چانس ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے ایک دفعہ 3 طلاقیں دینا، یہ تو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کھلواڑ جب شروع ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ان پر یہ جاری کر دیں تاکہ یہ لوگ باز آئیں، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے ان پر جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب آگے لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تینوں کو 3 قرار دیا تو یہ حکم ان کا سیاسی تھا نہ کہ شرعی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کون لکھتے ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب مد ظلہ تعالی رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ دیوبند کے بڑے مایا ناز عالم تھے، مفتی تھے اور بانی، یہ سمجھ لیں بانی تھے۔ اچھا، پھر فرمایا
کہتے ہیں یہ ان کا سیاسی تھا، شرعی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منصب شریعت نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منصب شریعت نہیں تھا، یعنی شریعت کا اختیار ان کو نہیں حاصل تھا، شریعت کا منصب ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ شریعت کو چینج کر سکے، لہٰذا یہ ان کا جو حکم تھا یہ سیاسی تھا، اور سیاسی جائز ہوتا ہے کسی خلیفہ کے لیے۔ واللہ اعلم، آگے لکھتے ہیں واللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا جمہور تو مذہب یہی ہے، جمہور کا تو مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق پڑ جاتی ہیں، یعنی لکھتے ہیں جمہور اکثر جو ہے نا وہ ان کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق پڑ جاتی ہیں، مگر بعض محققین یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جمہور کا یعنی جمہور مراد جو ائمہ ہیں، اکثر ائمہ ہیں، ان کا تو مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق پڑ جاتی ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں نے اسی سزا کو جاری رکھا اور اس کے اثرات بڑی دیر تک رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں مگر بعض محققین جن میں بعض صحابہ تابعین بھی شامل ہیں، بعض صحابہ تابعین بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 1 ہی طلاق ہوگی۔ ان کی دلیل قوی ہے، کہتے ہیں محققین کی اور صحابہ کرام کی جو کہتے ہیں 1 طلاق ہوگی، ان کی دلیل قوی ہے، پہلوں کے ساتھ کثرت رائے ہے، پہلوں کے ساتھ کثرت رائے ہے، یعنی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہتی ہے کہ 3 ہو گئی ہیں، اور دوسروں کے ساتھ دلیل قوی ہے، ان کے پاس دلیل قوی ہے جن میں محققین ہیں، محققین سے مراد محدثین اور جنہوں نے تحقیق کی ہے، اور جو یعنی دین کی معاملات میں یا حدیث کے اندر تحقیق کرتے ہیں، محققین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے تحقیق کی ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کثرت رائے والوں کو زیادہ پتہ ہوگا، تو کہتے ہیں دلیل قوی ہے، محققین اور بعض صحابہ کرام ان کے اندر شامل ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 1 ہی طلاق ہوگی، ان کی دلیل قوی ہے، پہلوں کے ساتھ کثرت رائے ہے۔ آگے یہ پھر فرماتے ہیں یہ فتویٰ موافق مذہب بعض اہل علم صحابہ اور تابعین اور محدثین اور فقہاء کے ہے، جمہور علماء صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین اور فقہاء اس فتویٰ کے خلاف ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ یعنی آپ 50-50 سمجھ لیں، یہ فتویٰ موافق مذہب بعض اہل علم کے ہے، یعنی بعض اہل علم کا یہ فتویٰ ہے جن میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، جمہور علماء الصحابہ کرام تابعین محدثین فقہاء اس فتوے کے خلاف ہیں، یعنی بعض جو ہے نا علماء صحابہ کرام فقہاء محدثین اس فتوے کے خلاف پر بھی ہیں، یعنی 50-50 معاملہ ہے۔ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اثر لیا اور وہی ان پر اثر برقرار رہا اور انہوں نے اسی فیصلے کو اڈاپٹ کیا، تو انہوں نے یہی فیصلہ دیا کہ 3 پڑ جاتی ہیں۔ لیکن جنہوں نے تحقیق کی، جو محققین ہیں، بعض محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے تحقیق کی کہ نہیں بھائی یہ تو پہلے معاملہ کچھ اور تھا اللہ کے نبی کے دور میں، اب چونکہ خلافت عمر تو ہے نہیں ہے، اگر خلافت عمر کے اندر ہم موجود ہوتے تو پھر ہم پر لازم بلکہ فرض تھا کہ اگر 3 طلاقیں کوئی دیتا تو 3 پڑ جانی تھیں، کیونکہ یہ ان کا فیصلہ تھا اور خلیفہ کو حق ہوتا ہے سیاسی فیصلہ کرنے کا۔ لیکن اب نہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور نہ ہی ہمارا یہ اس وقت قانون ہے کہ 3 پڑ جاتی ہیں، بلکہ ہمارا قانون کیا ہے، آپ جائیں یونین کونسل کے اندر تو وہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 1 پڑ جاتی ہے، اور اسی طرح عرب کنٹریز کے اندر وہاں پر بھی اگر آپ 3 طلاقیں دیں تو وہ 1 شمار کی جائے گی۔ ترکی مسلمانوں کا ملک ہے اور وہاں پر بھی 3 طلاقیں 1 کا قانون ہے، مصر مسلمانوں کا ملک ہے، 3 طلاقیں 1 کا قانون ہے۔ تو یعنی آپ ورلڈ وائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملکوں کا قانون دیکھیں تو جہاں بھی یہ قانون بنا ہوا ہے 3 طلاقیں 3 کا کہیں بھی قانون نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں 1 کا قانون بنا ہوا ہے ہر جگہ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملکی سطح پر لوگ دیکھتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، تو وہ لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھ کر قوانین بناتے ہیں کہ اس دور کے اندر اگر ہم نے 3 طلاقیں 3 کا فتویٰ دیا تو گھر اجڑ جائیں گے بھائی، گھر اجڑ جائیں گے، بچے پہلے اتنے جو ہے نا وہ فتنوں کا دور ہے تو بچے کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دوسری چیز دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے وہ فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ حلالہ کروائیں،
وہ رستہ حلالہ کے دکھاتے ہیں، جو حدیث نے رستہ دکھایا ہے، یا جو محققین 50% محققین محدثین 50% لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گنجائش بنتی ہے، وہاں سے گنجائش نہیں بنائیں گے جس کام پر لعنت کی ہے نبی علیہ السلام نے، جس کام پر لعنت کی ہے، اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، جس کام پر اللہ کی لعنت ہے، جو کام ملعون ہے، اس کام کو اڈاپٹ کر کے لوگوں کو سمجھا کر باقاعدہ طور پر مدارس کے اندر اس جوڑے کو، اس جس کا حلالہ کروایا جاتا ہے، یعنی جو متعلقہ عورت ہوتی ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہاں پر پسند کرو، کون سا پسند ہے، 3-4 دن کے لیے، 3-4 راتوں کے لیے۔ یہ شرم کی بات ہے، مرنے کا مقام ہے، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے، کہ یہ رستہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ رستہ تم دکھا رہے ہو، اور جو حدیث سے گنجائش نکلتی ہے وہ رستہ تم نہیں دکھا رہے لوگوں کو۔ تو یہ بے شرم قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر، چاہے مفتی ہوں، چاہے علامہ ہوں، چاہے فاہمہ ہوں، یہ بے شرم قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جہاں گنجائش نکلتی ہے وہاں سے نہیں لے کے جائیں گے، جس پر لعنت کی ہوئی ہے جو ملعون عمل ہے اس طرف لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، ضرور کنٹیکٹ کریں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، آپ مجھ سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح 3 طلاقیں دی ہیں، اگر ایک مجلس کے اندر آپ 100 طلاق بھی دے دیں تو وہ 1 طلاق ہوگی، ان میں سے جو پہلی آپ نے طلاق دی ہے وہ ہوگی، باقی طلاقیں لغو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور یہ جو میں نے کہا ہے یہ فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ ہے، اس کے اندر آپ اگر یک زباں یہ الفاظ کہہ دیں کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں تو اس سے وہ کہتے ہیں 1 طلاق پڑتی ہے، اور انہوں نے آگے حدیث عباس کاؤنٹ کی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کاؤنٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جو اکثر محققین جن میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، محققین ہیں اور ائمہ کرام ہیں، ان کے نزدیک جو ہے یہ دلیل قوی ہے، ٹھیک ہے، وہ دلیل سے فیصلہ کرتے ہیں، دلیل قوی ہے، لیکن جو دوسرے کہتے ہیں کہ 3 ہو گئی ہیں ان کے ساتھ کثرت رائے ہے۔ آپ مجھے بتائیں فتاوی رشیدیہ کا یہ فتویٰ اگر کوئی بندہ دکھائے، میں نے اس کا میسج کیا تھا، میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو میسج کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا تفرد ہے، یہ ہمارا فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا تفرد ہے۔ تو بھائی سارے فقہ حنفی والوں کو میں کہتا ہوں آپ متفرد ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ تفرد اختیار کریں، آپ کہیں فقہ حنفی کا جو بھی مسئلہ ہے، جیسے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے تفرد اختیار کیا ہے نا، 3 طلاق کا فتویٰ 1 دیا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے، آپ سارے تفرد اختیار کریں، کیونکہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے تفرد اختیار کیا ہے نا، جائز ہے تفرد نا، تفرد جائز ہو گیا نا، جس طرح انہوں نے تفرد اختیار کیا ہے تفرد جائز ہو گیا۔ تو بھائی جو لوگ غلطی سے 3 طلاقیں دیتے ہیں وہ بھی کہیں کہ میں بھی تفرد اختیار کرتا ہوں، مت ماری جائے گی ان کی۔ تو لہٰذا ان فرقوں سے نکلیں، قرآن و سنت پر آئیں، آپ کو انشاءاللہ رستہ دکھائی دے گا، قرآن و سنت پر آئیں، آپ کو رستہ ملے گا، قرآن رستہ دیتا ہے۔ سورہ طلاق میں بھی یہی بات ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یا رجوع ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ عدت گزارے آزاد ہو جائے، دوسری فوری طور پر طلاق نہیں ہوتی جب تک رجوع کر کے اس کو اپنی بیوی نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر غور کرنا، جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہے، جب آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے تو ان کو دکھائیں کہ یہ آپ کی فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، اور وہ کہیں گے نہیں جی یہ تفرد ہے، تو ان سے کہیں میں بھی تفرد اختیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کو غلط رستے پر لگاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، یہ کون سا دور ہے جہالت کا؟ یہاں پر تو آج کے دور میں تو علم ہے، یہ علم کی دنیا ہے بھائی، علم کی دنیا ہے۔ اپنے آپ کو زندہ رکھیں، اپنے آپ کو زندگی دیں، ان کے پیچھے لگ کر اپنے گھروں کو تباہ مت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔